بابن فی اکل الارنب، یہ باب ہے خرگوش کھانے کے بیان میں۔ خرگوش مباح جانوروں میں سے ہے، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت نہیں، بلکہ ناگواری ظاہر ہے، اور ناگواری کی وجہ کچھ اور ہے، جس کا بیان اس باب کے تحت آ رہا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ہشام بن زید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت غلاما حزورا فصدت ارنبا۔ ہشام ابن زید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ میں ایک مضبوط قسم کا لڑکا تھا۔ حزور الغلام اذا اشتد و قوی، یعنی لڑکا جب مضبوط ہو جائے، توانا ہو جائے تو اسے حزور کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک مضبوط قسم کا لڑکا تھا تو میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا، فشویتها، اور اسے میں نے بھون دیا۔ تو ابو طلحہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے والد تھے، کیونکہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی، تو ابو طلحہ نے میرے ساتھ خرگوش کا پچھلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یعنی بطور ہدیہ بھیجا۔ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، تو میں اسے بارگاہ رسالت میں لے کر کے آیا۔ فَقَبِلَهَا، تو حضور نے اسے قبول فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدیہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دی جا سکتی ہے، اور کسی بھی بڑے آدمی کو اگر ہدیہ پیش کیا جائے تو اسے حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ معمولی چیز۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہدیہ پیش کرنے والے نے کس محبت کے ساتھ یہ تحفہ مجھے بھیجا، اس کی محبت کو دیکھیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو بفرسن شاۃ، یعنی کوئی بھی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کی کھر ہی اسے بھیج دے تو بھی اسے حقیر نہ جانے۔ اب بکری کی جو کھر ہے اگر کوئی کسی کو بھیج دے تو اگر کوئی جاہل اور بد مزاج قسم کی عورت ہوگی تو کیا کہے گی؟ کہے گی بتاؤ سب کچھ اچھا مال اپنے لیے اور ہمارے پاس بتاؤ کھر بھیج دیا ہے۔ تو کوئی بھی ہدیہ کو حقیر نہ جانے، اور ہدیہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ تہادوا تحابوا، یعنی آپس میں تہادوا تحابوا، یعنی آپس میں ہدیہ کرو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ تو کسی بھی ہدیہ کو حقیر نہ جانے۔
بلکہ اسے قبول کر لے۔ کھانا نہ کھانا یہ الگ بات ہے، اسے قبول کر لے۔ اگر وہ چیز خود اسے پسند نہیں ہے تو کسی کو دے دے، دوسرا اسے کھا لے گا، مگر اسے قبول کر لے۔ حدثنا یحییٰ بن خلف قال حدثنا روح بن عبادہ قال اخبرنا محمد بن خالد قال سمعت ابی خالد بن الحویرث یقول ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کان بالصفاح قال محمد مکان بمکۃ۔ خالد بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقام صفاح میں تھے۔ مقام صفاح یہ کہاں ہے؟ تو محمد ابن خالد فرماتے ہیں مکان بمکۃ، یہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے۔ وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْنَبٍ، اور ایک شخص ایک خرگوش لے کر کے آیا، قد صادہا، جس کا اس نے شکار کیا تھا۔ فقال، اس نے کہا یا عبداللہ بن عمرو ما تقول، اے عبداللہ بن عمرو آپ کیا کہتے ہیں؟ قال، فرمایا قد جیء بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، میں اس وقت بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا۔ فلم یاکلھا، تو حضور نے اسے نہیں کھایا۔ ولم ینہا عن اکلھا، اور اس کے کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ وزعم انہا تحیض، اور یہ خیال فرمایا کہ اسے حیض آتا ہے، خرگوش کو حیض آتا ہے، تو اس کی وجہ سے حضور نے اس کا کھانا پسند نہیں فرمایا، اسے نہیں کھایا مگر قبول فرما لیا۔ بابٌ فی اکل الذب، یہ باب ہے گوہ کھانے کے بیان میں۔ گوہ یہ چھپکلی کے مشابہ ایک جانور جو چھپکلی سے کافی بڑا ہوتا ہے، اور عموماً یہ جانور پانی کے کنارے رہتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ اس جانور کو، ہمارے نزدیک گوہ کھانا ناجائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گوہ کھانا جائز، ان کے وہاں گوہ جائز ہے اور احناف کے وہاں ناجائز۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مذہب حنفی یہ فطرت سلیمہ سے زیادہ قریب ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں جو موجودین ہیں ان میں کسی کی فطرت گوہ کھانا کیا گوارا کرتی ہے؟ تو گوہ کھانا ہمارے نزدیک ناجائز۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انا خالتہ اہدت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمنا وعذبا وعقتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی اور کچھ گوہ اور پنیر ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔
فاکلا من السمن و من العقت، تو گھی اور پنیر سے حضور نے تناول فرمایا، وترک العذب تقذرا، اور گوہ کو حضور نے ترک فرما دیا، اس سے تنفر کی وجہ سے حضور نے اسے ترک فرما دیا۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی۔ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر گوہ کھانا حرام ہوتا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ نہیں کھائی جاتی۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف عن عبداللہ بن عباس عن خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے۔ فوتیا بذب محنوز، تو ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی، ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی۔ فَأَحْوَى إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اس کی طرف بڑھایا۔ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ میمونہ، تو ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو عورتیں تھیں ان میں بعض نے کہا، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یاکل منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ حضور، یعنی اس کے بارے میں عرض کر دو جو حضور اس میں سے کھانا چاہتے ہیں۔ فقالوا ہوا ذب، تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ گوہ ہے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اٹھا لیا۔ قال، حضرت خالد بن الولید کہتے ہیں، فقلت، میں نے عرض کیا، احرام ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ ولکنہ لم یکن بارض قومی، لیکن یہ جانور میری قوم کی زمین میں نہیں ہے، میری قوم کی سرزمین میں یہ جانور نہیں پایا جاتا۔ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، اس لیے میں اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہوں کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، اسے ناگوار سمجھتا ہوں۔ قال خالد، حضرت خالد بن الولید کہتے ہیں، فَاجْتَرَرْتُهُ، یعنی پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فَأَكَلْتُ مِنْهُ،
اور میں نے اس میں سے کھایا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بطور استعجاب دیکھتے رہے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوہ کھانا جائز۔ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حسین عن زید بن وہب عن ثابت بن ودیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش۔ ثابت بن ودیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم ایک لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فَأَصَبْنَا ذِبَابًا، تو ہمیں بہت ساری گوہ ملی۔ قالا فرماتے ہیں فَشَبَيْتُ مِنْهَا ذَبًّا، تو میں نے ان میں سے ایک گوہ بھنی۔ فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آیا۔ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور میں نے حضور کے سامنے اسے رکھ دیا۔ قال، ثابت ابن ودیہ کہتے ہیں فَأَخَذَ عُودًا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی۔ فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ، اور اس لکڑی سے اس کی انگلیوں کو شمار کیا۔ ثم قال، پھر فرمایا اِنَّا أُمَّةً مِّن بنی اسرائیل مُسِخَتْ دَوَابًا فِي الْأَرْضِ، بنی اسرائیل میں ایک قوم کی صورت زمین کے جانوروں کی صورت میں مسخ کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم کی صورت زمینی جانوروں کی صورت میں، ان کی شکل میں مسخ کر دی گئی۔ وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ، اور میں خود سے نہیں جانتا کہ وہ کون سا جانور۔ قال، فرماتے ہیں فلم یاکل ولم ینہا، حضور نے نہ کھایا اس میں سے اور نہ منع فرمایا۔ یہ سب حدیثیں وہ ہیں جن سے مجوزین نے استدلال کیا ہے کہ گوہ کھانا جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل اس کے بعد والی حدیث شریف ہے۔ حدثنا محمد بن عوف الطائی ان الحکم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عیاش عن زمزم بن زرعہ عن شریح بن عبید عن ابی راشد الحبرانی عن عبد الرحمن بن شبل ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن اکل لحم الذب۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گوہ کھانا جائز نہیں۔ یہاں پر دو قسم کی حدیثیں ہیں، دو حدیثیں اس سے پہلے آئیں جن سے اباحت معلوم ہوتی ہے، جبکہ اس حدیث سے نہیں کے اوپر دلالت ہوتی ہے بلکہ معنی نہیں میں صریح ہی ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی والی جو حدیثیں ہیں وہ سب قبل نہیں کی، اور حدیث نہیں والی حدیث بعد کی ہے، لہذا حدیث نہیں وہ حدیث اباحت کے لیے ناسخ۔
کیونکہ جہاں دو قسم کی حدیثیں آتی ہیں اور تاریخ کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ حدیث نہیں کو مؤخر مانا جاتا ہے اور حدیث اباحت یہ مقدم ہوتی ہے، اس لیے حدیث نہیں یہاں پر ناسخ ہے اور اباحت والی حدیث وہ منسوخ۔ پھر صرف یہی ایک حدیث نہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندیشہ ظاہر فرمایا کہ یہ مسوخ میں سے ہے، یعنی گوہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جن کی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کو مس کیا گیا ہے، تو اگر یہ مسوخ میں سے ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندیشہ ظاہر فرمایا ہے، تو کوئی بھی مسوخ میں سے کوئی بھی جانور جائز نہیں ہے بلکہ سارے مسوخ حرام ہیں۔ اس بنا پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے اس کا کھانا۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بعثت قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ یحرم علیہم الخبائث، کیا بیان ہے؟ یحرم علیہم الخبائث، یعنی نبی کی شان یہ ہے کہ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ گوہ یہ ایسا جانور ہے کہ طبیعت سلیمہ اسے کھانا گوارا نہیں کرتی۔ اس سے بھی ہمارے ائمہ حنفیہ نے استدلال کیا، اور باقی حضرت خالد ابن ولید کا جو واقعہ ہے وہ سب قبل نہیں کا ہے، لہٰذا اباحت والی ساری حدیثیں اس بارے میں منسوخ ہیں اور حدیثیں نہیں اس کے لیے ناسخ۔ باب فی اکل لحم الحبارہ، یہ باب ہے سرخاب کا گوشت کھانے کے بیان میں۔ حبارہ یہ ایک پرندہ جو خاکستری رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی چونچ کافی لمبی ہوتی ہے اور ٹانگیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور یہ پرندہ حماقت میں ضرب المثل، حماقت میں ضرب المثل ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اور پرندے ہیں تو اپنا سر تو زمین کی طرف کر کے رات میں سوتے ہیں، اور یہ پرندہ ہے جو چت سوتا، یعنی اپنے پاؤں کو اوپر پھیلائے رہتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ اس لیے اپنا پاؤں اوپر کی طرف کیے رہتا ہے کہ آسمان کہیں گرنے نہ لگے تو ان دونوں پاؤں سے آسمان کو روک لیں گے۔ بہرحال سرخاب کھانا یہ جائز ہے، یہ حلال پرندوں میں سے۔ حدثنا الفضل بن سہل قال حدثنی ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنی بدیہ بن عمر بن سفینہ عن ابیہ عن جدہ قال اکلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحم الحبارہ۔ بدیہ ابن عمر ابن سفینہ عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ بابن فی اکل حشرات الارض، یہ باب ہے حشرات الارض یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے بیان میں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا غالب بن حجرہ قال حدثنی ملقام بن طلب عن ابیہ قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اسمع لحشرات الارض تحریما۔ ملقام بن طلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا تو میں نے حشرات الارض کی تحریم حضور سے نہیں سنی ہے۔
اگرچہ انہوں نے نہیں سنی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ تو یہ بارگاہ رسالت میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جتنی دیر تک میں حضور کی صحبت میں حاضر رہا میں نے حضور سے اس کی تحریم نہیں سنی ہے، لہٰذا اس حدیث شریف کی دلالت اس بات پر ہرگز نہیں ہے کہ حشرات الارض جائز ہوں، بلکہ حشرات الارض بھی انہی خبائث میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ یحرم علیہم الخبائث۔ حدثنا ابو ثور ابراہیم بن خالد الکلبی قال حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن عیسیٰ بن نمیلہ عن ابیہ قال کنت عند ابن عمر فسأل عن اکل القنفس۔ عیسیٰ ابن نمیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا جبکہ آپ سے قنفس کھانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ قنفس یہ بھی زمینی کیڑے مکوڑوں میں سے ایک جانور ہے جس کے جسم پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ اپنی حفاظت انہی کانٹوں سے کرتا، جسے کیا کہتے ہیں؟ ساہی، شاہی کی ساہی، سہی اصل میں ہے لیکن اس کو لوگ ساہی کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری نوعیں، اور فارسی زبان میں اس کو اسی لیے خار پشت کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ فتلا تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علایا قال شیخ عنده۔ ان کے پاس ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا قنفس کا، تو فرمایا خبیثۃ من الخبائث، یہ خبیث جانور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ان کانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فہو کما قال ما لم ندر، یعنی اگر واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے، ما لم ندر، جبکہ ہمیں اس کے خلاف کوئی علم نہیں ہے، اس کے خلاف ہم کوئی دوسری حدیث نہیں جانتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قنفس یہ حرام ہے۔